یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج ہفتہ 29 جولائی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ مشق ایک ہی خاندان کے 25 خواتین و حضرات اور بچے ندی میں بہہ گئے۔ بلوچستان مختلف علاقوں سے 700 افراد ریسکیو۔ بلوچستان میں فیلڈ ایمرجنسی نافذ۔ پشین میں بچہ بہہ گیا جبکہ پنجگور میں ایک اور بچہ ڈوب گیا۔ گوادر سے فورسز ہاتھوں 2 طالب علم جبری لاپتہ۔ کیل کور میں سنائپر سے نشانہ بنا کر ایک پاکستانی فوجی کو ہلاک کر دیا ہے BLF۔ تربت، چاغی، زہری، قلعہ سیف اللہ، لورا لائی فائرنگ کے الگ واقعات اور حادثے میں خاتون سمیت 5 افراد ہلاک، 2 بچیاں زخمی۔ مچھ FC اہلکار کی خون سے لت پت نعش برآمد۔ زہریلی دوائی پینے سے تربت میں ایک شخص بے ہوش۔ ضلع آوران کے تحصیل مشق کے یونین کونسل نوک جوش۔ آدھے زئی میں مونسون کی طوفانی بارش کے باعث ندی میں طغیانی آنے سے ایک ہی خاندان کے 25 افراد لاپتہ ہو گئے۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 دن قبل 3 بجے ندی میں آنے والے طغیانی کے باعث مذکورہ افراد لاپتہ ہو گئے، جن میں خواتین، حضرات اور بچے شامل ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ ندی کچھ دور جا کر مشق ندی میں شامل ہو جاتی ہے۔ پشین کے علاقہ بروشر میں بچہ سیلابی ریلے میں بہہ کر ہلاک ہو گیا۔ پنجگور خدابادان نیوان ڈیم میں نہاتے ہوئے مہران غنی نامی بچہ ڈوب کر ہلاک ہوا۔ کنٹرول روم کے مطابق پشین، بونستان، قلعہ سیف اللہ، لورا لائی میں سیلاب آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ مختلف اضلاع میں 700 سے زیادہ افراد کو ریسکیو بعد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہرنائی، زیارت، بارکھان، پنجگور، آواران، واشوک، خاران، بولان، قلعہ سیف اللہ میں فیلڈ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ گوادر سے اطلاعات ہیں کہ گزشتہ روز پاکستانی فورس نے 2 طالب علموں فاروق ولد محمد جان سکنہ نیا آباد گوادر اور جبار ولد حاجی اسلم کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ دونوں طالب علموں کو گزشتہ روز پاکستانی وزیر اعظم کے دورے گوادر کے موقع پر فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے 27 جولائی کی شام پنجگور میں کیل کور کے علاقہ سری گڈھگی میں واٹر سپلائی پر قائم پاکستانی فوجی چوکی پر سنائپر رائفل سے حملہ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک کر دیا ہے، جس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ تربت ڈنوک سوراب ندی سے ایک شخصی تشدد زدہ نعش برآمد ہوئی ہے، جس کی شناخت جمال ولد جہانگیر سکنہ یوب کے نام سے ہوئی ہے۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ شخص کو نامعلوم مسلح افراد نے بدھ کے روز مقامی ہوٹل کے نزدیک سے اغوا کر لیا تھا، جس کے بعد وہ لاپتہ تھے۔ تاہم جمعرات کی عشاء کی وقت شاہزئی ہوٹل ڈنوک کے قریب سوراپ ندی میں اس کی نعش پھینک دی گئی ہے۔ مچھ ڈیرہ بگٹی سوئی سے تعلق رکھنے والے FC اہلکار ندیم بگٹی نامی نوجوان کی خون سے لت پت نعش برآمد ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ اہلکار نے خود پر گولی چلا کر خودکشی کی ہے یا انہیں ہلاک کیا گیا ہے، تاہم ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ضلع چاغی میں گھریلو ناچاکی پر بلانوشی کے 2 ذیلی شاخوں میں فائرنگ سے ایک خاتون مسمات بے ہلاک جبکہ 2 بچیاں شدید زخمی ہو گئیں۔ علاوہ ازیں قلعہ سیف اللہ اول پھاٹک کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے موٹر سائیکل سوار ایک شخص ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ خضدار کے تحصیل زہری میں ثناء اللہ ولد محبت نامی شخص نورگامہ بازار سے اپنے گھر کندکاشی سرآب کی طرف جا رہے تھے کہ ڈنڈار کے ایریا میں پہلے سے طاق میں بیٹھے نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ تربت شہر میں مقامی میڈیکل اسٹور کے سامنے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے پنجاب کے رہائشی یاسین نامی شخص کو زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے۔ لورا لائی میں گزشتہ روز ڈیرہ روڈ پر شب بوزئی کے مقام پر مزدا ٹرک اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار لیونے خان اور نیک محمد نامی 2 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ دریں اثنا تربت شاہ زیب خالد سکنہ آبسر نامی شخص نے گھریلو ناچاکی کی بنا پر زہریلی دوا پی کر بے ہوش ہو گیا، جسے DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں علاج جاری ہے۔